یہ جو مایوسی پھیلاتے ہیں، یہ جو نظریے سے بھٹکاتے ہیں، یہ جو یقین کا دامن ہاتھ سے چھڑواتے ہیں، اس وقت بھی ان کے منہ میں خاک گئی تھی، اس وقت بھی یہ جھوٹے ہوئے تھے، اس وقت بھی ان کی زبانیں گنگ ہو گئی تھیں، اور آج بھی وہ وقت آئے گا، یہ مایوسیاں پھیلانے والے، یہ نظریے سے بچانے والے، یہ یقین سے ہمارے ہاتھ چھڑوانے والے، یہ امید سے ہمارے ہاتھ چھڑوانے والے، آج بھی ان کے منہ میں خاک جائے گی، آج بھی یہ جھوٹے ہوں گے، آج بھی یہ گنگ ہوں گے۔ ہمیں یقین اپنے آپ پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں یقین اپنی جدوجہد پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں صداقت، ہمیں یقین، ہمیں امید اپنے نظریے کی صداقت پہ ہے، ہمیں یقین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صداقت پہ ہے۔ اگر وہ نظریہ صادق ہے تو اس کے نظریاتی یہ صادق انقلاب بھی لے کے آئیں گے، اگر اس نظریے میں جان ہے تو یہ جاندار انقلاب بھی آئے گا، اگر اس نظریے میں امن ہے تو یہ امن کا انقلاب بھی آئے گا، اگر اس نظریے میں یقین ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس قوم کے ہاتھ سے نہ یقین کا دامن چھوٹے گا، نہ امید کا دامن چھوٹے گا، اور یہی دھرتی ہوگی، یہی زمین ہوگی، دنیا اسے دیکھ کے رشک کرے گی۔ حشر اٹھانے کو ہے اب ظلم کے ایوانوں میں، جن کو کہتا تھا جہاں بوجھ اٹھانے والے، اور یہی آپ دیکھیں گے کہ یہی پاکستان ہوگا، اور یہی لوگ ہوں گے، اور یہ اس دن کی طرح شرمندے اور مارے پھرتے ہوں گے۔ کسی کی حالت ہندا کسی ہوگی اور کسی کی حالت وحشی کسی ہوگی، لیکن جس دن یہ انقلاب آئے گا، جس دن یہ تقدیر تبدیل ہوگی، میں ایک بات انشور کرنا چاہتا ہوں، شاید ہماری بات سے کوئی یہ مطلب لے کہ ہم کسی کے متعلق جارے نظریات رکھتے ہیں، ہم کسی کے متعلق کوئی قتل و غارت کے نظریات رکھتے ہیں، نہیں، ہم نے کسی کی قتل و غارت نہیں کرنی، ہم کسی تہذیب کے لیے خطرہ نہیں، ہم کسی تہذیب کو نہیں مٹانا چاہتے، ہمارے اوپر جارحیت بند کر دو، ہماری تمہارے متعلق کوئی جارح سوچ نہیں ہوگی، ہمارے اوپر ظلم بند کر دو، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جس دن فتح مکہ ہوا اس دن صحابہ کرام یہ نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج انتقام کا دن ہوگا، آج بدلے کا دن ہوگا، آج بدلے کا دن ہوگا، آج مکہ فتح ہو رہا ہے، آج بدلے کا دن ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آواز سنتے ہیں، جب یہ پکار سنتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ بدلے کا نہیں، یہ امن کا دن ہوگا، یہ انتقام کا نہیں، یہ معافی کا دن ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اور وہ لوگ جو مایوسیاں پھیلاتے پھرتے ہیں، وہ لوگ جو اس قوم کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے جو سیکولر ریاست بنانے پہ تلے پھرتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں مصطفیٰ کریم کے ناموس کی تحفظ کی اجازت نہیں دیتے، وہ لوگ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ پہ جو آپ کی ناموس پہ انگلیاں اٹھاتے پھرتے ہیں، جس دن مکہ فتح ہوا تھا اس دن بھی ان مجرموں کو بخش دیا گیا، اور یہ مجرم ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، یہ مجرم اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور جس دن پاکستان کے نوجوان، جس دن یہ نوجوان قوم، جس دن یہ نوجوان نسل، جس دن یہ نوجوان ملت اپنے ہاتھوں کے اندر توحید کی وہ قوت لے کے، جس پہ اقبال نے کہا بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، جس دن یہ نوجوان قوم یہ وہ انقلاب لے کے آئے گی، جس دن یہ نوجوان قوم وہ تبدیلی لے کے آئے گی، جس دن اقتدار کے ان ایوانوں کے اندر وہ ظالم، غاصب، جھوٹے، جعلی ڈگریوں والے، اور جس دن ان ایوانوں کے اندر یہ کرپشن کرنے والے، یہ لوٹ مار کرنے والے، یہ قوم سے جھوٹ بولنے والے، یہ قوم کی زمین کو بیچنے والے، یہ اداروں کو بیچنے والے، ہمارا سونا، ہمارا تیل، ہماری گیس اغیار کے ہاتھوں بیچنے والے، جس دن اس ملت کے نوجوان، اور جس دن آپ بزرگ اور ہماری بہنیں اور ہماری ماں نے جس دن اس اقتدار کے ایوانوں کے اندر جھوٹوں کو مسترد کر دیا، غلط لوگوں کو مسترد کر دیا، کرپٹ لوگوں کو مسترد کر دیا، اور آپ اپنے ایمان کے اوپر، آپ اپنے ایمان کی طاقت پہ، اپنے نظریے کی طاقت پہ جس دن کھڑے ہو گئے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں وہ فتح مکہ کا دن ہوگا، وہ فتح پاکستان کا دن ہوگا۔ لیکن اس کے لیے جو شرط ہے، وہ شرط بنیادی یہ ہے کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے۔ یقین سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، یقین سے قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ آپ دیکھیں، میں عمل میں آپ سے کم ہوں،
میں علم میں آپ سے کم ہوں، میں تجربے میں آپ سے کم ہوں، میں عمر میں آپ سے کم ہوں، لیکن میرے مالک نے، میرے قائد نے میرے اندر یہ یقین رکھ دیا تھا، کس بات کے اوپر کہ اس نظریے کے اندر صداقت ہے، اس لیے اس کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے، اور یہی یقین ہے جو مجھے آپ کے ساتھ یہ جرأت گفتار دے رہا ہے، یہی یقین ہے جو مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا حوصلہ دے رہا ہے، یہی یقین ہے جو مجھے یہ حوصلہ دے رہا ہے کہ آپ میری بات کو مان رہے ہیں، آپ حق کو مان رہے ہیں، آپ یقین اختیار کر رہے ہیں، آپ امید اختیار کر رہے ہیں، آپ امید اختیار کریں گے، آپ یقین لائیں گے، اور آپ پاکستان کو ان یہودی شکنجوں سے بچائیں گے۔ مجھے یہ یقین تھا، میں آپ سے مخاطب ہوا، آپ اس پہ یقین لائے، اور آپ اس پہ جب آپ یہ یقین پیدا کر لیں گے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم اپنے یقین کے ساتھ، اپنی امید کے ساتھ اس پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، تو آپ یقین کیجئے پھر آپ کی جو تدبیر ہوگی اللہ اس کو تقدیر بنا دے گا۔ کیوں کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ہمیں اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، ہمیں رسول کے اسوہ پہ چلنا ہے، ہمیں رسول کے حکم پہ چلنا ہے، اور یہ جھوٹے، یہ فاسد، یہ غاصب، یہ مایوسیوں پھیلانے والے، ہمیں نظریے سے ہٹانے والے، یہ کل بھی باطل تھے، یہ آج بھی باطل ہیں، یہ کل بھی باطل رہیں گے، یہ کل بھی ہارے تھے، یہ آج بھی ہار رہے ہیں، یہ کل بھی ہاریں گے، اور فتح کل بھی اللہ کی تھی، فتح آج بھی اللہ کی ہے، فتح کل بھی اللہ کی ہوگی، اور یہ پاکستان یہ کوئی عام ملک نہیں، یہ اللہ کی سرزمین ہے، یہ اللہ کا ملک ہے، اس لیے کل بھی پاکستان جیتا تھا، آج بھی پاکستان جیت رہا ہے، اور کل بھی پاکستان جیتے گا۔ پاکستان کل بھی قائم تھا، پاکستان آج بھی قائم ہے، پاکستان کل بھی قائم رہے گا، اور ہم نے ان قوموں کی روایت کو نہیں اپنانا جن کے متعلق اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، میں نے اس لیے ان قوموں کو تباہ کر دیا، وہ ظالم تھے، وہ میری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، وہ مجرم تھے اس لیے ان کو سزا دی گئی۔ ہمیں یہ عہد کرنا ہے الہ العالمین ہم ظلم بھی نہیں کریں گے، نہ حقوق العباد کے ساتھ، نہ حقوق اللہ کے ساتھ، نہ کلمے کے ساتھ، اور ہم تیری نشانیوں کو بھی نہیں جھٹلائیں گے، نہ جھٹلایا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام میں خیر بھی رکھے گا، ہمارے اس کام میں برکت بھی رکھے گا، اور آپ کو اس فتح سے بھی ہمکنار کرے گا جس فتح کا خواب ہمیں ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے دکھایا ہے۔ میں انہی کلمات سے اجازت چاہوں گا۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔